اللہم صلی اللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رمضان اور روزوں کی فضیلتیں۔ ہائی گائز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، میں آپ کے لیے اس ویڈیو میں رمضان الکریم اور روزوں کی فضیلتیں لے کے آیا ہوں، جو کہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو دوستو، میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر دیں، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو دوستو احباب کو بھی شیئر کریں، تاکہ آپ کے جیسا ان کو بھی روزہ اور رمضان کے بارے میں نالج ہو اور آپ کو بے شمار نیکیاں ملے۔ تو زیادہ کچھ باتیں نہ کرتے ہوئے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی فضیلت و اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی فضیلت متعدد حیثیتوں سے ثابت ہے۔ نمبر 1، جیسا کہ رمضان کے روزے رکھنا اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ نمبر 2، اسی مہینے میں قرآن مجید کا نزول ہوا، جیسا کہ قرآن شریف میں اس کا صاف صاف ذکر ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ترجمہ: رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا۔ سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 185، جس کا ایک مطلب تو بعض علماء اور مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے وہی جو غار حرا میں بصورت اقرا جبریل امین لے کے آئے وہ رمضان المبارک کا واقعہ ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ قرآن مجید پورا کا پورا لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا، اور لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ نمبر 3، اسی ماہ بابرکت میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، جس کی بابت اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ترجمہ: شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سورہ القدر پارہ نمبر 30 آیت نمبر 3، جس سے 1000 مہینے کے 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں، اور اگر ہفتے میں تقسیم کیے جائیں تو 4285 ہفتہ 5 دن بنے گا۔ عام طور پر انسانوں کی عمریں اس سے کم ہوتی ہے، لیکن اس امت پر اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانی ہے کہ سال میں ایک بار اسے لیلۃ القدر سے نواز دیتا ہے، جس میں وہ اللہ جل جلالہ کی عبادت کر کے 83 سال کی عبادت سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں، انہوں نے بعض متعدد علماء سے یہ بات سنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے پہلے لوگوں کی عمریں دکھلائی گئیں، تو آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ آپ کی امت کی عمریں ان سے کم ہیں، اور اس وجہ سے وہ ان لوگوں کے عمل میں پیچھے رہ جائیں گی جن کو لمبی عمریں دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ازالہ اس طرح فرما دیا کہ امت محمدیہ کے لیے لیلۃ القدر عطا فرما دی۔ نمبر 4، اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، اور روزہ رکھنا بھی نماز، زکوٰۃ، حج اور عمرہ کی طرح ایک نہایت اہم و خاص عبادت ہے۔ اور روزے کی فضیلت متعدد احادیث سے ثابت ہے۔ مثلا ایک حدیث میں فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو آسمان، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور بڑے بڑے شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ دلیل صحیح البخاری باب الصیام حدیث نمبر 1898 تا 1899۔ دوسری کتاب صحیح مسلم باب الصیام حدیث نمبر 1079۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ روزہ ایک ڈھال ہے جس کی وجہ سے بندہ جہنم کی آگ سے بچتا ہے۔ دلیل صحیح الجامع حدیث نمبر 3866۔ ایک دوسری روایت میں ہے روزہ اللہ تعالیٰ کی عذاب سے بچاؤ کے ڈھال ہے۔ دلیل صحیح الجامع حدیث نمبر 3866۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھا تو اس کے چہرے کو 70 سال کی مسافت کے قریب جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ دلیل صحیح مسلم باب فضل الصیام فی سبیل اللہ حدیث نمبر 1153۔ ایک جگہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، جس سے قیامت کے دن صرف روزے دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا روزے دار کہاں ہیں؟ تو وہ کھڑے ہو جائیں گے اور جنت میں داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ جب وہ داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا اور کوئی اس سے داخل نہیں ہوگا۔ دلیل صحیح مسلم باب فضل الصیام حدیث نمبر 1152۔ ایک دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن بندے کی سفارش کریں گے
روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے اس بندے کو کھانے پینے سے اور جنسی خواہش پوری کرنے سے روک دیا تھا تو پس اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا میں نے اس کو رات کے وقت سونے سے روک دیا تھا پس اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ ان دونوں کی سفارش قبول کی جائیں گی۔ دلیل صحیح الجامع حدیث نمبر 3882۔ پھر ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کی آزمائش ہوتی ہے اس کے بال بچے کے بارے میں، اس کے مال میں اور اس کے پڑوسی کے سلسلے میں۔ ان آزمائشوں کا کفارہ نماز، روزہ اور صدقہ ہے۔ دلیل صحیح البخاری الصوم باب الصوم کفارتی حدیث نمبر 1895۔ پھر ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جن سے وہ خوش ہوتا ہے، ایک جب وہ روزہ کھولتا ہے تب خوش ہوتا ہے، اور دوسری خوشی جب وہ رب سے ملے گا تو اپنے روزے سے خوش ہوگا۔ دلیل صحیح مسلم الصیام باب فضل الصیام حدیث نمبر 1151۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، روزے دار کے منہ کی بدلی ہوئی بو یعنی مہک اللہ تعالیٰ کے یہاں کستوری کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ دلیل صحیح مسلم الصیام باب فضل الصیام حدیث نمبر 1151۔ خلفہ یا خلوفو اس بو کو کہتے ہیں جو مادے کی خالی ہونے پر روزے دار کے منہ سے نکلتی ہے۔ یہ بو یعنی مہک عام حالات سے الگ اور بدلی ہوئی ہوتی ہے، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح البخاری باب فضل الصوم حدیث نمبر 1894 میں حدیث قدسی بیان فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، یعنی دیگر نیکیوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ضابطہ بیان فرمایا ہے الحسنۃ بعشر امثالھا، نیکی کا صلہ کم از کم 7 گنا اور زیادہ سے زیادہ 10 گنا ملے گا، لیکن روزے کو اللہ تعالیٰ نے اس عام ضابطے اور قلعے سے مستثنا یعنی عام حکم سے الگ یعنی خاص فرما دیا، اور یہ فرمایا کہ قیامت والے دن اس کی وہ ایسی خصوصی جزا یعنی بدلہ عطا فرمائے گا جس کا علم صرف اس کو ہے، اور وہ عام ضابطوں سے یعنی عام قاعدہ قانون سے ہٹ کر خاص قسم کا ہوگا۔ یہ تمام احادیث جو بیان ہوئی روزوں کی فضیلت میں عام ہیں، یعنی ہر قسم کے روزے اس ضمن میں آ جاتے ہیں، چاہے وہ رمضان کے فرضی روزے ہوں یا رمضان کے علاوہ دیگر نفلی روزے ہوں۔ مذکورہ فضیلتیں ہر قسم کے روزے دار کے لیے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کے خاص بندے صرف رمضان ہی کے فرضی روزے نہیں رکھتے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ہر وقت نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار اور جمعرات یعنی تھرسڈے کو روزہ رکھتے، اور ہر مہینے کے ایام بیض یعنی ہر مہینے کے 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھتے۔ شعبان کے مہینے اکثر روزوں کے ساتھ گزارتے، اس کے علاوہ اور بھی جب گھر میں کھانے کا نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن بھی روزہ رکھ لیتے۔ عاشورہ 10 محرم کے دن روزہ رکھتے، بلکہ زندگی کے آخری سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، تاکہ صرف 10ویں محرم کا روزہ رکھنے سے یہودیوں سے مشابہت نہ ہو، تاکہ اس سے الگ رہے۔ اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً نفلی روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، یہاں تک کہ کچھ دفعہ صوم وصال رکھ لیتے، یعنی کچھ کھائے پیے بغیر مسلسل روزہ رکھتے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے منع فرمایا ہے۔ تو دوستو یہ تھی روزہ اور رمضان کی فضیلتیں۔ تو دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں اور سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ہی ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو دوستو ملتے ہیں اگلے ویڈیوز کے ساتھ، جب تک کے لیے خدا حافظ۔